شکر نیازی میں کرنا ہاں اللہ دا شکر نیازی میں کرنا ہاں اللہ دا کہ سانو ملیا پیار مدینے والے دا 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 رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا رحمت دا می پا خدایا میرا باغ سکا کر ہریا او بوٹایا سے امید میری دا کر دے میں بریا میٹھا میوہ بخشے جا قدرت دی گت شیری او جو کھاوے روگ اس دا جاوے او دور ہوئے دل گیری ہجر تیرا جد پانی منگے تے خونے نہ دے گیڑاں تو جی کردہ تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑاں رات پوے تے بے دردانوں سکھ دی نیندر آوے او درد مندانوں تانگ سجن دی او ستیوں آنے جگاوے او درد مندانوں تانگ سجن دی او ستیوں آنے جگاوے ککھ سواد نہ مشری اندرے کھنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں او گلا سونے دیاں مٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلا سونے دیاں مٹھیاں ماشاءاللہ جی سبحان اللہ.
جس طرح اگے بھی میں یہ فرمایا سی کہ 11ویں شریف دا ختم ہے انشاءاللہ ہر چند دی 11 تو بعد جیڑی ویکینڈ ہویا کرے گی اس دے وچ 11ویں دا ختم منایا جائے گا. ویسے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوندے کہ میں کچھ لوگوں کو دعوت دیتی تے لوگ آکھن گے کچھ آخر دا مقصد نہ ہویا نا تو بہانے بانے دا مطلب ہویا کہ کوئی آخدا ہے کہ میں راتی جاب کرنی ہے سونا میں ٹھیک ہے نا کوئی آخدا ہے میں یہ کرنا ہے کوئی آخدا ہے میں وہ کرنا ہے او دے وچ میں ایک چھوٹا جا کے بھی تانوں شعر سنایا سی جڑا نواں لکھیا گیا میں جڑا خود لکھیا ہے اسی بے آس تے بے سہارا کملی والے تیری آل نے جینے کا مقصد سکھا دیا. او آل نے جینے دا مقصد تب سکھا سی نا جدو آل دے در تے بندہ آپ سی. ہوں اہل سادات نے گھر جا کے مقصد نہیں سکھانا نا جدو آستانے عالیہ جھنڈے سرکار دے انشاءاللہ جیڑا بھی آمدہ فیض یاب ہو کے چاہتے ہیں مگر جیڑے لوگ دلو صاف اپنی نیت صاف کر کے آمدہ وہ فیض یاب ہو کے چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آستانے تے آنے واسے بہانے بنانے پہلے ماشاءاللہ جتنے بندے آئے نسی انہوں نے دوبارہ بھی دعوت دواں گے کہ اپنا تھوڑا جا قیمتی ٹائم کٹ کے یہ دے بھی شریک ہویا کریں گے. آستانے عالیہ جھنڈیری سرکار نیب سجادہ نشین علامہ پیر سید دلیر بادشاہ صاحب اپنی سپیچ نال ساڑھے دلوں نو پر نور کرسن. پیر صاحب دی آمدی خوشی بھی ایک نعرہ ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند درود پاک پڑھیں کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حمد باری تعالی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو میں بیان کروں مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند اشعار آپ کی نظر پھر اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں. شاعر کہتا ہے نگاہ مرد مومن سے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آج تجھ کو بتاؤں کہ در پاک سے کیا ملتا ہے اگر کرم کی نظر ہو تو خدا ملتا ہے. درویش لاہوری کہتا ہے نہ تخت و تاج میں نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. سامعین گرامی قدر آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے
کہ اہل سنت والجماعت کو اس بات پر فخر ہے کہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کو اس جماعت میں پیدا فرمایا۔ یاد رکھو، کیونکہ میں جو بھی بات کہتا ہوں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ گستاخوں کی جماعت میں کبھی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو وہابی ہے نا، جو خود اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں اور کچھ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، تو یہ ہمارے بزرگوں پر، ہمارے نبی پر، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے ہیں۔ ان سے دور رہا کرو، کیونکہ ڈائریکٹ اللہ نہیں دیتا۔ جس نے بھی اللہ سے لینا ہے اس کے محبوب کے وسیلہ سے۔ دنیا میں بندہ چھت پر سیڑھی کے بغیر نہیں چڑھ سکتا، اور عدالت میں جانا ہو تو وکیل کے بغیر بندہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو گستاخوں کی جماعت ہے، میں لمبی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں، تو ان میں کبھی بھی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی اس جماعت میں پیدا ہوگا جو جماعت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے، جو آپ سے محبت کرنے والی جماعت ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت ایسی جماعت ہے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے، تو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ولیوں کو بھی اسی جماعت میں پیدا فرما دیا۔ تو یہ جو اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے، یہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے والے ہیں، لوگوں کو صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں۔ جو ان کے سنگ لگ جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور بامراد ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ سچوں کی جماعت ہے، یہ وہ سچوں کی جماعت ہے جن کی عظمت اور شان رب تعالیٰ قرآن میں واضح اعلان فرما رہا ہے کہ یہ میرے ولیوں کی جماعت ہے۔ تو جو ان کے سنگ لگ جاتا ہے، جو ان کے در پر جاتا ہے، رب تعالیٰ اس ولی کے صدقے اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، ولی کی جمع اولیاء ہے، اور ولی کا معنی قرب اور نزدیکی والا ہے۔ اس کے اور بھی کئی معنی آتے ہیں، نگہبان، دوست، فرما بردار، مددگار۔ اور امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولی سے قرب مراد لیا جاتا ہے، اور اللہ کا ولی اللہ کے انتہائی قرب میں ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی، بات پسند آئے تو سبحان اللہ پہ کسی نے کوئی پونڈ نہیں دینے، شرم نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ ویسے ہم باتیں کریں تھکتے نہیں، اونچا اونچا بولیں تو تھکتے نہیں، جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آتا ہے تو ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، اونچا بولو ذرا، ابھی سے اور اونچا بولو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کی وہ معرفت الہی میں خود کو مستغرق کر لیتے ہیں، خود کو مستغرق کر لیتے ہیں، اور ان کے دلوں پر اللہ کے سوا کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، پھر وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مصدق بن جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ بولتے ہیں تو اللہ کی قدرت کے دلائل بولتے ہیں، سنتے ہیں تو آیات الہی سنتے ہیں، حرکت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ جب اللہ کے ولی کا سننا، بولنا، حرکت کرنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے، تو پھر جب وہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سوال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے
اللہ کے ولیوں کی عظمت اور شان. تو سامعین محترم، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے کہ اس کا ایمان اور تقوی محفوظ ہو جائے. تو سامعین گرامی یہ قدر وہ اللہ والے کے سنگ لگ جائے، وہ ہمارے دلوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان اور تقوی کی حفاظت فرمانے والے ہیں. سامعین گرامی یہ قدر آؤ میں بتاؤں کہ اللہ والے کس طرح اپنے بندے کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پر وقت نزاع تھا، موت کا وقت قریب تھا. آپ کے پاس شیطان آ گیا، آ کر کہنے لگا امام راضی مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کتنے ہیں. کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ خدا کتنے ہیں. امام صاحب نے کہا خدا ایک ہے. اس نے کہا اگر خدا ایک ہے تو اس پر دلیل پیش کریں. تو آپ نے دلیل پیش فرمائی، شیطان نے رد کر دی. دوسری دلیل پیش فرمائی، شیطان نے رد کر دی. تیسری دلیل پیش فرمائی، شیطان نے رد کر دی. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، وقت نزاع کے وقت آپ نے خدا کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں پیش کی. لیکن شیطان چونکہ فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا، اس نے آپ کی 360 دلیلوں کو رد کر دیا. اور آپ کے پیرا مرشد، جو میں بات کرنے والا ہوں، آپ کے پیرا مرشد دور دراز علاقہ میں بیٹھے وضو فرما رہے تھے اور اپنے مرید کے حالات سے باخبر تھے. آپ نے وہاں بیٹھ کر اپنے مرید کی مدد یوں فرمائی. آپ نے آواز دی اے راضی تم شیطان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانتے ہو. تو جب امام صاحب نے شیطان سے کہا کہ میں خدا کو ایک بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تو شیطان بھاگ گیا. بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ بندے کے ایمان اور تقوی کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے، ہما وقت موجود ہے. اور جو اللہ کی رحمت اور اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ والوں کے سنگ لگ جائے. رب فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک میری رحمت محسنین کے قریب ہے. رب قبر او دین پر نور کردہ، پنجابی کا شعر ہے. رب قبر او دین پر نور کردہ اے دسیا نکتہ رومی نے، جس دید خدا دی کرنی ہے کر لے نظارہ مرشدہ. کر لے نظارہ مرشدہ، سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. کر لے نظارہ مرشدہ، یہ پنجابی کا جو ترجمہ کیا گیا یہ مولانا روم کے اس شعر کا کیا گیا. پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، دیدے پیر دیدے کبریا. اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں. آپ کہتے ہیں حب درویشاں، کہتے سبحان اللہ. کیونکہ آج میں ذرا موڈ میں ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا جم کے بیٹھو. حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است. آپ کہتے ہیں کہ ولیوں کی محبت جنت کی چابی ہے اور ولیوں کا دشمن لعنت کے قابل ہے. تو ہم وہابیوں پہ لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ولیوں کے دشمن ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے دشمن ہے. تو ہم واضح طور پہ کہتے ہیں اور میں کھل کے کہتا ہوں کیونکہ میرے دادا حضور پیر سردار علی شاہ بخاری جن کی یہ سب رونقیں ہیں، جن کی دعاؤں سے جن کا یہ فیض ہے برطانیہ میں بھی، آپ کے بارے میں آتا ہے مولانا مدودی جو ان کا ابا تھا وہ بہت بڑا حرامی تھا. تو وہ ایک دن ہمارے علاقے جہاں میرے دادا حضور تھے پیر سردار علی شاہ بخاری صاحب، تو وہاں اس نے آ کر کوئی تقریر کرنی تھی. تو آپ کو مریدوں نے بتایا کہ شاہ صاحب مولانا مدودی صاحب دینا میں آ رہے ہیں. تو آپ نے ان سے کہا کہ آنے دو، دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے شہر میں کس طرح آتا ہے. آپ تیاری کر کے مریدوں کو لے کر دینا کے چوک میں کھڑے ہو گئے. مولانا مدودی صاحب سواوا، ہمارے علاقے کے پاس ایک سواوا جگہ ہے، وہاں پر پہنچے تھے.
ابھی دین آنے میں تھوڑا ٹائم تھا، لوگوں نے جو مولانا کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا جان سے پوچھا کہ آپ شاہ صاحب آج چوک میں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک لانتی آ رہا ہے، آج اس کو میں نے جوتے مارنے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا، مولانا صاحب ادھر سے اتنے دور سے آ رہے ہیں تو یہاں پہ تو مسئلہ کچھ اور ہو گیا۔ وہ باگے جا کر کہا کہ مولانا صاحب پیر سردار علی شاہ بخاری وہاں پر کھڑے ہیں، آج آپ واپس چلے جائیں۔ تو میں اس شخص کا پوتا ہوں تو میں بات کرتے کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، موت تو برحق ہے وہ آنی ہے، اس سے تو نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچ سکے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جیو اور مردوں کی طرح جیو۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی عظمت اور شان ہی نرالی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے جو کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے پھر وہ میری صفات کا مظہر بن جاتا ہے، پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سننا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، حرکت میری ہوتی ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے، قدم اس کے ہوتے ہیں، چلنا میرا ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ رب فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولی ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ رب فرماتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ یہ قرآن سے ہم بیان کر رہے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں تم قرآن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم قرآن پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم بھی تو قرآن پیش کر رہے ہیں نا، رسول اللہ کے فرمان پیش کر رہے ہیں، اللہ کی ولیوں کی عظمت قرآن سے میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو ایسے گستاخ ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ حضور کا جشن نہ مناؤ، حضور کا میلاد نہ مناؤ۔ میں ان سے یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ مجھے ایک چیز بھی دکھا دو، قرآن کی کوئی ایسی آیت دکھا دو، کوئی حدیث کی کوئی ضعیفی حدیث دکھا دو، کوئی ائمہ کا قول ہی دکھا دو جس میں یہ منع کیا گیا ہو کہ حضور کا میلاد منانا ناجائز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو یہ تو ایسے بدبخت ہیں، تو یہ کہتے ہیں ان کی باتوں کا کیا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم رسول اللہ کے در کے غلام ہیں، آپ کے غلاموں کے غلام ہیں، تو ہم جو حق ہے وہ بیان کرتے ہیں، جو کسی کو تکلیف ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سامعین محترم، میں اولیاء کی شان بیان کر رہا ہوں۔ آپ ان اولیاء کی جو عظمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، وہ تو بے شمار ہیں۔ میں لگا رہوں، بات ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور آپ کے پیٹ کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے کسی میرے ولی کو اذان دی، میرے ولی کو اذان دی، بے شک میں اس کو میدان جنگ میں لڑائی کی دعوت دیتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے نا، بلند پتہ چلے بیٹھے ہیں، حضور کے غلام بیٹھے ہیں، حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں، اولیاء کے عاشق بیٹھے، ماننے والے بیٹھے ہیں، محبت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ نہیں بیٹھے جن کا ذکر میں کر رہا ہوں، وہ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت اور شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت خضرمی رضی اللہ عنہ کو لڑائی پر بھیجا۔ آپ لڑائی پر جانے کے لیے تیار ہوئے، آپ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا حکم تھا، آپ لڑائی پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور رستے میں بہت بڑا دریا آ جاتا ہے، بہت بڑا دریا آ جاتا ہے۔ آپ دریا پر چلتے رہتے ہیں لیکن آپ کی جوتی تک کو پانی نہیں لگتا۔ یہ اللہ کے بندوں کا مقام ہے، کیونکہ جو درخت ہیں وہ اللہ کے ولی کا احترام کرتے ہیں، پہاڑ اللہ کے ولی کا احترام کرتے ہیں، جانور اللہ کے ولی کا احترام کرتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی واقعہ سنا ہوگا جب حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کے سامنے شیر آ گیا تو آپ نے اس سے کہا اے شیر ذرا سنبھل کر، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو جب آپ نے یہ کہا تو شیر نے آگے سے کہا ہم رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلاموں کے غلام ہیں۔ سامعین گرامی، یہ قدر
ہر ولی کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ اور شان ہے، لیکن سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان ہی نرالی ہے۔ آپ اولیاء کا سردار ہیں اور آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بغداد میں تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بامشرف ہوتے ہیں، اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اونٹنی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب مجھے دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا تمہاری پوری امت میں اس شان کے لائق کوئی آدمی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب حضرت غوث پاک کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، لا نہیں، کہ میری پوری امت میں اس شان کا لائق کوئی آدمی نہیں ہے۔ آپ کی تو یہ عظمت اور شان ہے۔ آپ کی ولادت ہوتی ہے یکم رمضان کو کی شب کو ہوتی ہے، آپ صبح سے لے کر شام تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے، پورا مہینہ آپ روزے سے رہتے، اور یہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے پورا مہینہ روزے سے رہتے، اور رضاعت کے 2 سال ایسا ہوا کہ آپ روزے سے رہا کرتے، سحری سے لے کر افطاری تک میرا دودھ نہ پیا کرتے تھے۔ آپ مادر ذات ولی اللہ ہیں، اور جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن رب نے آپ کے صدقے پورے جیلان میں جتنی عورتوں کے گھر بچے ہوئے سب کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی والدہ محترمہ سے بہت محبت کرتے، بہت پیار کرتے، اور ایک دن آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، امی جان میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن بات اصول علم کی ہے تو آپ کہتی اجازت دے دیتی ہیں، اور آپ 80 دینار دیتی ہیں، بیٹا یہ لو، تمہیں ضرورت پڑے گی۔ آپ اس میں سے 40 دینار اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور 40 دینار آپ کی والدہ آپ کی گدری میں سی دیتی ہیں۔ آپ قافلے کے ساتھ ہو لیتے ہیں، جانے سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ آپ سے یہ عہد لیتی ہیں، بیٹا کچھ بھی ہو جائے سچائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ ماں سے وعدہ کر کے قافلے کے ساتھ چل پڑتے ہیں، رستے میں ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں، قافلے پہ حملہ کر دیتے ہیں اور قافلے کو لوٹ لیتے ہیں۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے، آپ کی 17 برس کی عمر ہے، آپ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں 40 دینار ہیں۔ وہ تلاشی لیتا ہے تو کچھ نہیں ملتا، پھر وہ کہتا ہے تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں 40 دینار ہیں۔ پھر یہ واقعہ وہ ڈاکو جا کر ڈاکو اپنے سردار کو سناتا ہے، کہتا ہے کہ وہ نوجوان ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، لیکن تلاشی پر کچھ نہیں نکلا۔ تو وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے میرے پاس لے آؤ۔ آپ کو لے جاتے ہیں، ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے نوجوان کیا آپ سچ بول رہے ہیں کہ آپ کے پاس 40 دینار ہیں؟ تو حالانکہ آپ نے کہا تو وہ ملے نہیں، آپ کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا کہ میرے پاس 40 دینار ہے، آتے وقت میری ماں نے میری قمیض کی گدڑی میں سیے تھے، اور اس کو نکال کر دیکھ لو۔ نکال کر دیکھتے ہیں تو باقی 40 دینار نکلتے ہیں۔ جب وہ چوروں کا سردار، ڈاکوؤں کا سردار جی دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، اس کے دل کی دنیا ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کتنے عرصے سے رب کی نافرمانی کرتے آ رہا ہوں، اور یہ ایک نوجوان جو کہ اپنے نقصان کا اس کو کچھ نہیں، اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ تو یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں۔ اسی طرح آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا غوث اعظم میری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میری بیوی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں، وہ غوث پاک یہ نہیں کہتے یہ تعویذ لے جو بیوی کے کان سے باندھ دو، آپ کہتے ہیں کہ جا کر اپنے بیوی کے کان میں یہ کہہ دو کہ اے مرگی میری بیوی سے دور ہو جا، تجھے غوث پاک کا حکم ہے۔ وہ شخص گھر جاتا ہے،
گھر جا کر اپنی بیوی کے کان میں یہ الفاظ کہتا ہے، اے مرغی دور ہو جا میری بیوی سے، تجھے غوث پاک کا حکم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کہا، اس کے بعد کبھی زندگی میں میری بیوی کو مرغی کا دورہ نہیں پڑا۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے، آ کر کہتی ہے، یا غوث اعظم میری 3 لڑکیاں ہیں، بیٹا نہیں ہوتا، آپ صاحب جلال بزرگ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ جو 3 بیٹیاں ہیں اگر وہی بیٹا بن جائے، وہ کہتی ہے پھر تو بات ہی کچھ اور ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں جاؤ گھر جا کر دیکھو۔ وہ عورت جب گھر جاتی ہے تو دیکھتی ہے تو وہ 3 بیٹیاں بیٹے بن چکی ہوتی ہیں۔ اسی طرح 2 عیسائی 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، حضرت غوث اعظم عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ عیسائیوں یہ تو بتاؤ کہ تم اپنے نبی کو ہمارے نبی پر کس بات پر فوقیت دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا نبی وہ تھا جو مردے زندہ کر دیا کرتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ کام تو رسول اللہ کے غلام بھی کر سکتے ہیں، یہ کام تو، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو رسول اللہ کے غلام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو قبرستان لے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر ایک قبر پر ٹھوکر مارتے ہیں، اندر سے ایک قوال گاتا ہوا باہر آ جاتا ہے، ایک قوال گاتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک کی عظمت اور شان۔ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، جن کا رات دن اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، جن کا ہر لمحہ ذکر الہی میں گزرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی عظمت اور شان ہے، جن کا ہم ڈنکا بجاتے ہیں، بجاتے رہیں گے۔ سامعین گرامی قدر، حضرت غوث اعظم آپ درس فرما رہے ہوتے ہیں مدرسہ میں، اور لوگ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے، جب بارش شروع ہوتی ہے ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ آپ بارش کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اور تو منتشر کرتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا کہا تو مدرسے کے سین میں بارش بند ہوگی اور بار برابر برستی رہی۔ یہ سرکار غوث اعظم کی عظمت اور شان ہے۔ یہ جو 11ویں شریف کا ختم ہوتا ہے، اب میں اس پہ بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ جو 11ویں شریف کا جو ختم ہوتا ہے، خوش عقیدہ لوگ اس کو 11 تاریخ کو مناتے ہیں، اور اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، حمد و ثنا ہوتی ہے، جیسا کہ آج جیسی نشست ہوئی اسی طرح سارا اہتمام کیا جاتا ہے، حضور کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر کھانا نیاز تقسیم کی جاتی ہے، ختم شریف پڑھا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، اس کا سارا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے وسیلہ سے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، سلف صالحین، اور خصوصاً غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اللہ سے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ یہ ہے 11ویں شریف کا ختم۔ کچھ لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ 11ویں شریف کا ختم ہے، اور جو چڑ کرتے ہیں، جو اس سے چڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 11 تاریخ کو جی یہ کیا ہوتا ہے، کیا ختم ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، بیٹھا ہوں نا آج ان کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ یہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو جو اگر تاریخ میں جائیں تو تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو 11 تاریخ کی بڑی اہمیت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لگزش 300 سال روتے رہے۔ جس دن آپ کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10واں تھا، رات 11ویں کی تھی۔ یونس علیہ السلام بطن ماہی سے، مچھلی کی پیٹ سے باہر آئے، دن 10واں تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، دن 10واں تھا، رات 11ویں کی تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی، دن 10واں تھا، رات 11ویں کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، وہ غرق ہوا، دن 10واں تھا، رات 11ویں کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے والد سے 40 سال بعد ملاقات ہوئی تو دن 10واں تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اور حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی ابراہیم علیہ السلام نے، دن 10واں تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اور کربلا میں تپتے ہوئے صحرا میں حضرت امام علی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو دن 10واں تھا، رات 11ویں کی تھی۔ تو 11 تاریخ کی اہمیت یہ ہے۔ میری گزارش ان سے یہ ہے کہ ہم یہ جو اہتمام کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم 11 تاریخ کو ہی کریں، بلکہ جب چاہیں
जब वक्त हो हम कर सकते हैं, जब चाहे हम कर सकते हैं। और मैं उस पीछे बता चुका कि ये 11वीं शरीफ की महफिल होती क्या है। इसका मकसद इस्याले सवाब होता है। ये इस्याले सवाब की महफिल होती है। अब मैं उनसे ये सवाल करता हूं, क्या इस्याले सवाब करना नाजायज है? अगर नाजायज है तो दलील दो, कुरान से साबित करो, हदीस से साबित करो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील है, हम इसलिए करते हैं और उम्मत मुहम्मदिया का इस पर अमल भी है, औलिया भी करते हैं, तो ये कुरान और हदीस से साबित है तो हम करते हैं। रब कुरान में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। और उनके बाद में आने वाले लोग ये दुआ मांगते हैं, इलाही तू हमारी भी खैर फरमा, तू हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, और हमसे पहले जो लोग सलामती ईमान के साथ चले गए तो उनकी भी मग़फ़िरत फरमा, उनकी भी खैर फरमा। ये कुरान से दलील दे रहा हूं। अब हदीस भी अर्ज करके इजाजत लूंगा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान मर जाता है उसके तमाम जो अमल हैं वो मुनक़ता हो जाते हैं, सिवाय 3 चीजों के, एक सदका जारिया, एक इल्म, एक नेक सालिया औलाद। अब सदका क्या है कि मरने वाला कोई दुनिया में ऐसा नेक काम कर गया, पुल बना गया, कोई मस्जिद तामीर कर गया, पानी का कुआं खुदा गया, मखलूके खुदा उससे फायदा हासिल करती रही, जिस तरह उसका सवाब उसको दुनिया में मिलता रहा इसी तरह कब्र में भी मिलता रहता है। और ये है सदका जारिया। और इल्म, कोई आलिम कोई इल्म जानता था, लोगों को सिखा गया, बच्चों को सिखा गया, वो उससे फायदा हासिल करते रहे, उसके मरने के बाद भी वो आगे फैलता रहा, चलता रहा। जिस तरह उसको दुनिया में फायदा मिलता रहा इसी तरह कब्र में भी मिलता है। और नेक सालिया औलाद जो अपने मरने वालों के लिए दुआ का इत्माम करती है, और जो बंदा अपनी औलाद को नेक बनाता है वो भी सदका जारिया है, क्योंकि पीछे वो नेकी वाले काम करते हैं, उसका सवाब भी उनके वालिदैन को पहुंचता है। तो अल मुख्तसर ये कि ये है औलिया की अजमत और शान, ये है 11वीं शरीफ का इत्माम जो कि मेरे भाई ने ऐलान किया कि हर माह इंशाअल्लाह उसी पर इसी तरह इसका इत्माम किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा और इसी तरह महफिल को सजाया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, प्यारे आका की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, नेक काम करने, नेकी की दावत देने की तौफीक अता फरमाए, 5 गाना नमाज बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। थोड़ी आवाज निकालें, अल्लाह का नाम है, थोड़ी जरा आवाज निकाल के। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक महफिल जनाब के सामने पेश करने वास्ते जा रहे हैं। इस मखसूस दिन वास्ते सरकार ने बुलाया सी कि जनाब पीर पीरां दे पीर दस्तगीर 11वीं सरकार दी 11वीं का प्रोग्राम है। उस वास्ते सब तो पहले चंद शेर मियां साहब आर फिकरी रहमतुल्लाह दे जनाब के सामने पेश करांगा।
اور اس تو بعد جس طرح فرمائش فرمائش ہوئی انشاءاللہ چنڈیل سرکار جنہوں دا فیض تقریباً پوری دنیا دے وچ انہوں دی ڈیوٹی حاضری نوکری بس پاک سائیں لاجپال قبول کرن چنڈیل سرکار برمنگھم